گھبرائیے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ غم سے برے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اگر جانتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے۔ کچھ بھی ہو وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہو تو آپ کی نظر دکھوں پر نہیں بلکہ دور سے نظر آنے والی خوشیوں پر ہونی چاہیے، جو ایک دن آپ کی زندگی کو ضرور روشن کر دے گی۔ بدلتے انسانوں کی بات ہم سے نہ پوچھو، ہم نے اپنے ہمدرد کو ہمارا درد بنتے دیکھا ہے۔ تیرے بغیر گزارا نہیں کسی صورت، اسے یہی بات بتانے سے بات بگڑی ہے۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ ہر شخص ہر انسان کے قابل نہیں ہوتا، ہر دروازہ دستک کے قابل نہیں ہوتا، ہر درد سجدے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر انسان بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرے جس نے آپ کو پہلے زخمی کیا ہو۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی میں اپنے رب کو منانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوش آمدی اور دوسرا منافق۔ جب میری ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ گئی، جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے وہاں سے ٹوکر لگے جہاں پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے کی کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں، بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ برے وقت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ فضول لوگ اور مطلبی رشتے لے جاتا ہے۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا،
کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اسے شروع کر دو۔ صاف صاف منہ پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ اگر کسی انسان سے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے تو اس کے حوالے سے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھا کرو۔ انسان کے کپڑے زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے، اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کے نماز و روزہ سے افضل ہے۔ خوشی انتخاب ہے نہ کہ نتیجہ۔ کوئی چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ خود خوش رہنا نہ چاہے۔ رشتے ضرورت کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ شخص تمہاری یاد میں تڑپتا رہے تو 2 باتوں پر عمل کرو۔ ایک، اس کی تم سے وابستہ خواہشات اور امیدوں کو پورا کرو۔ 2، اس سے تھوڑی دوری برقرار رکھو۔ نرم لہجے اور مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہوتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہے اور ان کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔